ہمارے مولانا محمد توقیر قاسمی جو استاذ اور نگراں ہیں شعبہ انگریزی کے دارالعلوم دیوبند کے، الحمدللہ اللہ نے ان کو دینی علوم بھی عطا کیے اور عصری علوم میں بھی مہارت عطا کی ہے ماشاءاللہ اس نوجوانی میں۔ میں آپ کو گزارش کر رہا ہوں حضرت مولانا مفتی محمد عمران قاسمی صاحب جو استاذ و مفتی ہیں دارالعلوم وقف دیوبند کے اور محتمم ہیں، ناظم اعلیٰ ہیں جامعہ احمد العلوم خانپور کے، تشریف لائیں، انشاءاللہ حضرت والا کا بیان ہوگا۔ اس کے بعد انشاءاللہ میں آپ کو بتا دوں کہ حضرت بھی تشریف لائیں اور 4:45 بج گئے ہیں۔ حضرت مولانا شوکت بستوی صاحب تشریف فرما ہیں اور حضرت مولانا ظہور صاحب، پھر انشاءاللہ حضرت کا خطاب ہوگا اور دعا پر یہ پروگرام کا اختتام ہوگا انشاءاللہ۔ اور حضرت مولانا عبدالعلی صاحب کافی یہاں پر موجود ہیں الحمدللہ، ہمارے رفیق اور ساتھی۔ ادارے کے تعاون میں جناب حاجی محمد اکرام صاحب کمال پور میرٹھ کے رہنے والے ہیں، انہوں نے 2100 روپے سے جامعہ رحمت کا تعاون فرمایا، جزاکم اللہ شکریہ۔ اس وقت استاد محترم آپ کے روبرو۔ یہاں پر الحمدللہ بنگلور سے بھی ہمارے قاری قیوم صاحب کا جیسے میں نے بتایا حاجی اسلم صاحب ہیں اور ہمارے پیر ذوالفقار صاحب ہیں، سارے حضرات تشریف فرمائیں انشاءاللہ، ہم سب کا استقبال ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا آمنوا صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم العبادۃ فی الحرج کہجرۃ الی او کما قال الصلاۃ والتسلیم۔ محترم حاضرین، علماء کی فہرست اور ان کی تقریر سن کے لگتا ہے کہ بہت سے پیٹ بھر چکے ہیں، اس لیے جو مجمع تھا وہ یہ اشارہ نہیں کرتا کہ جلسہ آخر میں ہے۔ کرسیاں خالی دکھ رہی ہیں اور یہ ایسا ہو سکتا ہے کہ جنہوں نے پہلے کھایا ہو دوبارہ کھانے کے چکر میں چلے گئے ہوں، زیادہ خالی ہو گیا ہو۔ مزید قیمتی باتیں آ چکی ہیں، ہر شخص نے اپنی شمع روشن کی ہے اور اپنی روشنی سے آپ حضرات کو راستہ دکھایا ہے۔ میں سوچتا ہوں کہ یہ روشنیاں کہیں اتنی نہ بڑھ جائیں کہ میری اور آپ کی آنکھیں چکا چوند ہوں کہ سورج کی طرف دیکھنا مشکل ہو جائے۔ اب میں اپنے لیے کون سا انتخاب کر رہا تھا جب صبح سے سن رہا ہوں، کبھی میں نے سوچا کہ میں یہ بات کہوں گا اگر وقت ملا، تو پھر دیکھا کہ کوئی آیا اس کو اچک لے گیا۔ پھر میں نے سوچا کہ چلو یہ تو ہو چکا ہے، کسی دوسرے حصے کو تلاش کرتا ہوں جس کی قوم کو یا مجھے خود کو ضرورت ہے۔ پھر دیکھا کہ کوئی اٹھا، وہ اور عمدہ طریقے سے اس پہ گفتگو کر گیا۔ اب اس تمام کا جو لب لباب نظر آیا مجھے، تمام تقریروں کا یہ لب لباب آیا ہے نظر کہ جو ذہنوں پہ اس وقت کم مائگی، کم ہمتی اور ایک انجان خوف کا جو خوف سوار ہے، وہی ہر ایک مقرر کی تقریر سے جھلک رہا ہے اور وہی اپنی قوم کو تسلی دے رہا ہے۔ میں بھی اسی میں حصہ گھساؤں یا کیا کروں، یا پھر اپنے کسی پرانے موضوع کو لے آؤں۔ 1000 دفعہ تقریریں ہوئی ہیں آپ کے علاقوں میں جا جا کر، مسجدوں میں جا جا کر۔ معلمہ یہ بات بھی ہو چکی ہے، لیکن انما کا مطلب یہ ہے کہ صرف تعلیم کے لیے بھیجا گیا۔ دوسری حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما بعثت لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ،
مجھے اس لیے مبعوث کیا گیا ہے تاکہ اچھے اخلاق کی تکمیل کروں۔ یہ اخلاق کہاں سے آئیں گے؟ یہ کردار کہاں سے آئیں گے؟ یہ کردار وہاں سے آئیں گے۔ علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں علم سیکھ لیا تھا، بہت کچھ اللہ رب العزت نے عطا کر دیا تھا۔ فارسی میں مہارت تھی، عربی میں مہارت تھی، اردو میں مہارت تھی، کلام بڑا اچھا کہتے تھے، کئی معنی اس سے نکلتے تھے، اور لیکن یہ خیال ہوتا تھا جو مدرسے میں پڑھتے ہیں بیوقوف ہیں، جو پڑھاتے ہیں وہ اس سے بڑے درجے کے بیوقوف ہیں، جو علماء ہیں یہ سب سے بڑے بیوقوف ہیں جو ان بچوں کے مستقبل کو خراب کرتے ہیں۔ کہا یہ وہ دور تھا جب میں اپنے انا میں تھا، میں اپنے غرور میں تھا، میں اپنے علم کی ترقی اور کبر میں تھا، اور میں جس کو کمزور دیکھتا تھا تو اعتراض کرتا تھا۔ کبھی کسی عالم کو چھیڑ دیا اعتراض کرنے کے لیے، کبھی کسی میاں جی کو چھیڑ دیا اعتراض کرنے کے لیے، بہت سو کو مایوس کیا کہ تو نے اپنے بچوں کو مدرسے میں کیوں بھیج دیا، کیوں تو نے ان اخلاق کی طرف پہنچا دیا۔ فرماتے ہیں لیکن ایک قصہ میری زندگی میں ایسا بھی ہے کہ جب میں جا رہا تھا ایک راستے کے سفر پر، افغانستان کے کس سفر پر جا رہا تھا، تو راستے میں ایک جھونپڑی تھی، اس جھونپڑی میں گیا، جھونپڑیاں تھی، جھونپڑیوں کے مکانات تھے۔ وہاں جب پہنچا تو ایک مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے گیا، دیکھا ایک کونے میں ایک ملا جی میاں جی کچھ چند بچوں کو پڑھا رہے ہیں۔ کہا وہی جنون سوار تھا، یہ کیا کر رہے ہیں، مستقبل خراب کر رہے ہیں۔ نماز پڑھ کے اس کے قریب رکھ کے کہا حضرت جی کتنی تنخواہ ہے آپ کی؟ وہ حضرت جی کڑوا تھا، جلالی تھا، میاں جی تو تھا لیکن جلالی تھا۔ کہنے لگا تو کون ہے؟ اس سے میں نے کوئی شکایت کی ہے کہ میری تنخواہ کتنی ہے کتنی نہیں؟ کیوں پوچھتا تجھے کیا مطلب ہے مجھ سے میری تنخواہ سے؟ کہا ویسے ہی پوچھتا ہوں، میرا دل کیا کہ پتہ چلے کتنی تنخواہ مل رہی ہے۔ کہنے لگے مجھے 1 روپیہ ملتا ہے ماہانہ۔ آگے سے کہنے لگے میں نے کہہ دیا کیا 1 روپے میں کام چل جاتا ہے؟ کہا وہ میاں جی فوراً سے بولا تو کون آدمی ہے اتنا بڑا خیر کا؟ کہا کہ تو بیوقوف ہے، میں نے تجھ سے اپنے بارے میں کوئی شکایت نہیں کی، تو کیوں پوچھتا ہے کہ کام چلتا ہے نہیں چلتا؟ کام چل رہا ہے جبھی تو بیٹھا ہوں، میرا پیٹ بھرا ہوا ہے، بھوکا نہیں ہوں، ہر کام تو یہ لوگ کر ہی لیتے ہیں، میرا 1 روپیہ بچ جاتا ہے۔ پھر کہنے لگے اگر کہیں ایسی جگہ پہنچا دو جہاں 100 روپے ماہانہ مل جائے؟ کہنے لگے تو بڑا بیوقوف آدمی ہے، آگے بڑھا جا رہا ہے کون تو؟ تو پھر انہوں نے اپنا تعارف کرایا تو جانتی تھی دنیا۔ کہنے لگے میں یہ سوچتا تھا آج تک، یہ میاں جی کہنے لگے اقبال شاعر ہے، بہت عقل مند آدمی ہے، لیکن آج پتہ چلا کہ تجھ سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں، تو پڑھ لکھ کر بیوقوف ہو گیا۔ کہنے لگے کہ میں اس کو بیوقوف سمجھ رہا ہوں، یہ مجھے بیوقوف سمجھ رہا ہے۔ لوگ بیوقوف یہ کہ 1 روپے میں یہاں پڑا ہوا ہے۔ کہنے لگے میں بیوقوف کس معاملے میں ہوں؟ کہنے لگے اقبال یاد رکھ مجھے 100 روپے مل جائیں گے، اگر تجھ جیسی سوچ میرے دل و دماغ میں آ جاتی تو ان غریب بچوں کو 1 روپے میں پڑھانے والا کوئی دنیا میں نہ ملتا۔ میں 100 روپے حاصل کر کے اپنا پیٹ بھر لوں گا، اپنے بچوں کا، ان کے مستقبل کے لیے کچھ کر لوں گا، لیکن یہ قوم کا مستقبل ہے ایسی بستی جس کے پاس پیسے نہیں ہیں، کون ان کو دین سکھانے آئے گا؟ میں پیسے کے لیے نہیں بیٹھا ہوں، میں اللہ کا کلام ان کے سینوں میں اتارنے کے لیے وہ امانت جو جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم پر آسمان سے اتری تھی اس کو امانت کہا گیا۔ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ، وہی امانت ہے جو اللہ کے رسول نے صحابہ کو دی، تابعین کو دی، تبع تابعین کو دی۔ یہ امانت گھر میں رکھنے کے لیے نہیں تھی، تو پھر ان بچوں کو کوئی قرآن کی تعلیم نہ پڑھا پاتا۔ علامہ اقبال کہتے ہیں میرے دل و دماغ میں یہ بات آئی، یہ سوچ اسکول اور یونیورسٹیوں میں نہ ملی، یہ سوچ کسی خانقاہوں میں ملی ہے، اور خانقاہوں کے علاوہ یہ سوچ نہیں مل سکتی۔ یاد رکھو علم کبھی کافی نہیں بن سکتا۔ میں جان جاؤں کہ بریک یہ ہے، یہ ہینڈل ہے، میں جان جاؤں یہاں سے رکتی ہے گاڑی، یہاں سے چلتی ہے، کبھی گاڑی نہیں چل سکتی جب تک اس کی پریکٹس نہ ہو، اور پریکٹس ہو کی خانقاہوں میں ہمیں اچھے آدمیوں کو تلاش کرنا ہوگا، نیتوں کو صاف کرنا ہوگا۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ جو نظر سامنے تھی بزرگان دین کے قریب رکھ کے وہ نظر واپس اپنی طرف لوٹ آئی، اور جب مجھ سے احساس دلایا گیا کہ اے اقبال جس زبان سے الفاظ ادا کرتا ہے یہ تیرے باپ نے تجھے نہیں بنا کر تیری زبان تیرے منہ میں نہیں لگائی تھی، یہ اللہ رب العزت نے ماں کے پیٹ میں بنا دی۔ اقبال تو اسکول میں آنکھ نہیں بنا کے آیا تھا، اقبال تو ہاتھ پیر اسکول میں نہیں بنے تھے، یہ سب کے سب اللہ رب العزت نے جب بنا دیے تو شعور نہیں تھا۔ یہ اللہ کی عطا کرتا ہے، ان کے ذریعے سے علم حاصل کرنے پر تو اتراتا ہے، یہ اللہ کی مشین ہے۔ اللہ نے کرایہ مانگ لیا تو کیا کہے گا؟ تب اسی لیے فرمایا تھا
کہ آخر وقت ہے علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کا حضرت انجر شاہ کشمیری علیہ رحمہ استاد محترم سنا رہے تھے کہ آخر وقت کے اندر چند ربائی پڑھتے ہیں علامہ اقبال اور پڑھتے ہوئے کہتے ہیں اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہیں اور متوجہ ہو کر کہتے ہیں تو غنی اظہر تو عالم من فقیر، او پاک پروردگار زندگی واہیات میں گزری، آخر یہ احساس اس پر آ رہا ہے تو بے نیاز ہے، پوری دنیا اسلام پر آ جائے تیرا کچھ نہیں بگڑ سکتا، تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں آئے گی، پوری دنیا کفر پر آ جائے کچھ کمی نہیں ہوگی، میں فقیر ہوں، میں محتاج ہوں، ہاتھ میں آپ کا، پیر میں آپ کا، ناک میں آپ کا، کان میں آپ کا، پورا جسم آپ کا، الہی اگر تو سانس روک لیتا میں ایک لمحے کے لیے دنیا میں باقی نہ رہتا۔ یہ سب کچھ وہ ہے جو فیضان رب ہے جو مستقل چل رہا ہے پاور ہاؤس سے، اگر اللہ رب العزت یہ فیضان روک لیتا اقبال آگے نہ بڑھتا تو فرماتے ہیں روز محشر عذر ہارا من پذیر، پروردگار قیامت کے دن میرا ایک عذر قبول کر لینا، بلا حساب و کتاب جنت میں پہنچا دینا، حساب کا رجسٹر نہ کھول لینا پروردگار، ورنہ میری بخشش نہ ہو پائے گی۔ پھر خود خیال آتا ہے کہ اقبال بہت خطائیں کی ہیں، نہ جانے کتنے بچوں کو قرآن سے رکایا اور روکا ہے، نہ جانے کتنے کو پڑھتے پڑھتے واپس روکا ہے، نہ جانے کتنے کو راہوں میں رکاوٹیں پیدا کی ہیں۔ فرماتے ہیں پھر خیال آئے اقبال تجھے تو اللہ چھوڑیں گے نہیں، حساب لیں گے، تو آڑے آتا تھا قرآن کی تعلیم میں، تو دنیا کی تعلیم کا مد مقابل نہ کھڑا ہوا تھا، بہت کچھ خطائیں کر رکھی ہیں۔ تو پھر کہتے ہیں الہی ہوں تو تیرا بندہ ہی، ہوں تو تیرا بندہ ہی، اتنی بات تو میں آپ سے عرض کر سکتا ہوں، وَالْبَدِينِ حِسَابًا نَغُزِيرٌ، اگر میرا حساب یقینی ناگزیر آپ نے کر لیا، فیصلہ کر لیا کل، الہی آپ کو کوئی روک نہیں سکتا، نہ آپ سے کوئی بچ سکتا، نہ آپ کے سے کوئی چیز پوشیدہ ہے نہ مخفی ہے، میرا صرف اتنا آپ سے عرض ہے اور اتنی مجھے درخواست ہے، از نگاہ مصطفیٰ بنہا پذیر، پاک پروردگار جب امت کا امتحان ہو رہا ہوگا تو امت کا نبی وہیں پر کھڑا ہوگا اور میرا امتحان ہوگا تو دو جہاں کا سردار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ کھڑے ہوئے ہوں گے کیونکہ امت کا امتحان ہو رہا ہوگا۔ اے اللہ میرا رب رجسٹر کھولیں گے امتحان کے لیے، الہی اتنی تو بات میری مان ہی لینا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں سے بچا کر میرا حساب لے لینا۔ اللہ کے رسول پر کیا گزرے گی؟ یہ میرا امتی جس کے لیے میں نے پیٹ پر پتھر باندھے، یہ میرا امتی جس کے لیے میں نے گھر چھوڑ دیا، یہ میرا امتی کہ رات کو اٹھ کر کے میں روتے روتے میری ہچکیاں بن گئی، میں یار اپنی امتی کرتے کرتے اپنی دعا کو قیامت کے لیے رکھ دیا، اس امت اتنا رجسٹر لے کر میرے سامنے پیش ہو رہا ہے۔ اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچے گی، اللہ آپ سے تو نہیں بچ سکتا۔ علامہ اقبال حضرت مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ کے سامنے جب یہ کیفیت پہنچی کہ آخر میں یہ جملے کہا تھا یا اقبال تیرے جملے ہی کافی تھے تیری بخشش کے لیے، اللہ ایسی موت سب کو نصیب فرمائے، چاہتا ہوں یہ بھی آپ سے کہنے کے لیے آج کے اس دور میں پاک ڈور تھام دو خدا کے واسطے، کسی اہل اللہ کے سامنے آ جاؤ اور دل سے ایسا بنا لو کہ اپنی انا توڑ سکتا ہوں میں اس کی خواہش کے سامنے۔ اگر میرا پیر یہ کہہ دے کہ تیرا اس میں 1 لاکھ کا نقصان ہے، میں کہہ رہا ہوں تو پیچھے ہٹ جا، اگر میرا دل گواہی دیتا ہے کہ میں ہٹ سکتا ہوں تو پیر پیر ہے، ورنہ پیر کے سامنے رہ کر کبھی ہمیں اس سے فائدہ حاصل ہونے والا نہیں۔ جب تک ہم اتنی تو اپنے آپ کے اندر یہ پیدا کر لیں کہ ہمارا کوئی پیر ایسا ہو جو ہمیں ہماری خواہشات کے مطابق خلاف بھی منا سکتا ہو، تو انشاءاللہ یہ دنیا صحیح چلے گی اور ہم اور آپ کی اخلاق و عادات کے اعتبار سے صحیح ہوں گے۔ جب اخلاق صحیح ہوں گے تو راجہ طاہر کے مقابلے میں محمد ابن قاسم رحمت اللہ علیہ جب سامنے آئے تھے 1.5 لاکھ کی فوج ہو گئی تھی، اخلاق پر 50,000 سے مسلمان تھے، غیر مسلم ہو گئے تھے، لوگوں نے بہت سمجھایا کہ اس کا ساتھ چھوڑ دو، کہا اسے اخلاق عادات کا دیوتا ہم نے کبھی نہیں دیکھا، وہ اخلاق سے سدھرے تھے، جس کا تذکرہ میرے پیر مرشد نے بھی کہا تھا کہ ممبئی میں صرف 4-6 مسلمان آئے تھے، صرف اخلاق دیکھ کر کردار دیکھ کر سب نے ان کو جگہ دے دی۔ آج یہ کردار ختم ہو گیا، یہ اخلاق ختم ہو گئے۔ آج ہم نے پیر بنایا اس لیے تاکہ میری سفارش کر دے، میرے نشے کا کاروبار ہے اس لیے بنایا ہے کہ اس کی پہنچ کافی ہے، اس لیے دعا کر رہا ہوں کہ کاروبار ہو جائے، کاروبار میرا پیچھے غلط ہے۔ ان غلط کاموں میں استعمال کرو گے تو پھر ایسی ہی واحیات آئیں گی۔ گھبرانے والا مسلمان نہیں ہوتا، مایوسی کفر ہے۔ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے، سب حضرات کو بھی۔ ہماری جزاک اللہ، چشم باز کر دی، مراجع میں جہاں ہمراز کر دی، انتہائی قیمتی بات ہے۔ حضرت فقیہ ملت نے ہم اور آپ کے روبرو ارشاد فرمائی۔ یہ کانفرنس اپنے اختتامی مرحلے میں ہے اور اس وقت طلبہ کی دستار بندی ہونی ہے۔
اور ہمارے مابین کے ایک مہمان کرام بہت ممتاز تشریف رکھتے ہیں. سر فہرست میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں ہمارے حضرت مولانا ریاض الحسن صاحب مظاہری جو ہمارے حضرت والا کے خلیفہ ہیں, جو کبھی اس کانفرنس کی مضبوط و معتبر آواز ہوا کرتی تھی. آپ ہی فارغ ہو رہے ہیں, ان کے لیے بھی 250 روپے کا اعلان کیا ہے حاجی محمد اسلم صاحب نے, جو ہمارے محترم قاری عبدالقیوم صاحب کے ساتھ تشریف فرما ہے, مولانا محفوظ الرحمان اور مولانا واصل صاحب وغیرہ کے ساتھ یہاں تشریف رکھتے ہیں. اسی طریقے سے مولانا محمد راشد صاحب قاسمی گڑھی دولت سے, انہوں نے 100 روپے سے ادارے کا تعاون فرمایا ہے. جزاکم اللہ. نظام آگے بڑھایا جائے. میں ان طلبہ کو متوجہ کر رہا ہوں جو مثال فارغ ہونے والے ہیں جامعہ سے, وہ اسٹیج کے قریب آ لگے. حافظ عبدالقادر بن حافظ محمد ایوب دودھ گھر, حافظ محمد حسین بن حافظ محمد قربان ترقوا, حافظ محمد شہادت بن شرافت تبکورا, حافظ محمد علی شان شمیم جیت پور, حافظ آس محمد عالم گھگرولی, حافظ محمد صاحب محمد فرقان چوہڑ پور. اسی طریقے سے حافظ محمد اسامہ اشفاق گھگرولی, حافظ محمد جنید یعقوب گھگرولی, حافظ محمد التمش عادل مین پورا, حافظ محمد آصف غالب گھگرولی, حافظ حسین احمد ریاست علی جندھیڑی, حافظ محمد حارث زلفان گھگرولی. اسی طریقے سے حافظ محمد فرقان محمد معروف روگلا ہتھولی. یہ 13 طلبہ ہیں جنہوں نے امسال جامعہ رحمت سے درجہ تحفیظ سے فراغت حاصل کی ہے, اور ان کے سروں پر حضرات علماء اکابر کے ہاتھوں